قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن جس دن ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، فرمایا اس کی بارگاہ میں نہ مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے اور اولاد نفع دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم وہ قلب ہے جس قلب میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا دل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے لبریز ہے، اس کی یاد سے آباد ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اپنے خالق کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، کائنات میں اللہ رب العزت نے لا تعداد مخلوقات پیدا فرمائی، مگر ان میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ کائنات کی ساری رونقیں یہ انسان کی وجہ سے ہیں، اور انسان کی یہ ساری رونق اس کے دل کی وجہ سے ہے، اور دل کی ساری رونق اس دل میں محبت کی وجہ سے ہے۔ دل کیا ہے؟ اطباء اور ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ دل ایک انسانی جسم میں لوتھڑا ہے جو کہ پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، اور یہ دل کا یہ پورے بدن کا بادشاہ ہے۔ مگر جو اہل دل ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جسے طبیب اور ڈاکٹر دل کہتے ہیں، یہ دل نہیں مکان دل ہے، دل کا مکان ہے، دل کی جگہ ہے، جو حقیقت میں دل ہے وہ لطیفہ ربانی ہے، وہ روحانی شے ہے، اور وہ نورانی شے ہے جو کہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا۔ تو احباب ذی قدر، ہر شے کا مرکز دل ہے، ہدایت کا مرکز بھی دل ہے، گمراہی کا مرکز بھی دل ہے، محبت کا مرکز بھی دل ہے، اور نفرت کا مرکز بھی دل ہے۔ اگر یہ دل سمجھ جائے
تو کائنات سنور جاتی ہے، اگر یہ دل اجڑ جائے تو کائنات اجڑ جاتی ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار اس دل پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم انسانی میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا خبردار وہ دل ہے۔ دل کی سلامتی بدن کی سلامتی ہے، اور دل کی بربادی بدن کی بربادی ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، اس سے باز آ جائے اور استغفار کر لے، تو وہ سیاہ دھبا، وہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس گناہ سے توبہ نہ کرے، دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرے، تو ایک دھبا اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو ان سیاہ دھبوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دلوں کا زنگ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر وہ زنگ چڑھ جاتا ہے، وہ میل گناہوں کا چڑھ جاتا ہے ان کے اعمال کی بدولت سے۔ تو دل اگر سنور گیا تو انسان کی دنیا سنور گئی، اور اگر دل خراب ہو گیا تو پھر پوری دنیا خراب ہو گئی۔ اور حاضرین گرامی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا مرکز دل ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ یعنی مہر کہاں لگائی؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اب کسی شے کو جب مہر لگائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مزید کوئی شے اندر نہیں جا سکتی اور اس سے کوئی شے باہر نہیں آ سکتی۔ تو جب ان کفار کے دلوں پر مہر لگا دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت کی دولت قبول کرنے سے اب معذور ہو گئے ہیں۔ تو دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب وہ ہدایت کی دولت پا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان منافقین کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ نے ان کے اس مرض میں اضافہ کر دیا، اس کو زیادہ کر دیا۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تُطِعْ
من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، فرمایا اس کی ہرگز اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہ چلے، اور جب وہ اللہ کا نافرمان بن جائے، شریعت کی حدوں کو توڑنے لگے، شریعت کا باغی بن جائے، تو پھر اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور تینوں آیات میں آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کا مرکز دل ہے۔ گمراہی کا مرکز بھی دل ہے، منافقت کا مرکز بھی دل ہے، اطاعت اور فرما برداری کا مرکز بھی دل ہے، نافرمانی کا مرکز بھی دل ہے، خوشی کا مرکز بھی دل ہے، غمی کا مرکز بھی دل ہے، نیک خیالات کا مرکز بھی دل ہے، برے خیالات کا مرکز بھی دل ہے۔ تو ہر چیز کا مرکز اور ہر چیز کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ تو اگر وہ دل سنور جائے تو کائنات سنور جاتی ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو پھر سمجھے کائنات خراب ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس دل کی آبادی سے انسان کی آبادی ہے، اور اس دل کی بربادی سے ساری کائنات کی بربادی ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک بڑی دلچسپ حقیقت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے۔ کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے، ہاتھ 2 بنائے، پاؤں 2 بنائے، آنکھیں 2 بنائی، کان 2 بنائے، گردے 2 بنائے، مگر دل 1 بنایا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جہاں باقی چیزیں 2 بنائی ہیں تو دل بھی 2 بنا دیے ہوتے، ایک دائیں طرف بنا دیا جاتا، ایک بائیں طرف بنا دیا جاتا۔ اگر ایک سائیڈ کا کام کرنا بند کر دیتا تو دوسرے کا کام چلاتا، دوسرے کا کام جاری رکھتا، جبکہ دل 1 ہے، باقی چیزیں 2 بنائی ہیں۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے، جب باقی چیزیں 2 بنائی ہیں تو دل 2 کیوں نہیں بنائے؟ جب ہم نے پوچھا باری تعالیٰ ہر شے کو 2 بنایا مگر دل 1 بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئی قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا قلب، مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے، یہ یہاں پر اللہ کا بسیرا ہے۔ گویا آواز قدرت آتی ہے کہ اے انسان، میں 1 ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اور میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی ہم پلہ نہیں، میری برابری کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، میرے برابر کوئی ذات ہو نہیں سکتی۔ تو جب میں خود 1 ہوں تو میں نے اپنا گھر بھی 1 ہی بنایا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ، حضور اللہ کہاں ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی قلوب عبادہ المؤمنین، اللہ اپنے مومن بندوں کے دل میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، ایک مومن بندے کا دل ہے جہاں میں سماتا ہوں۔ نہ زمینیں اس کو برداشت کر سکتی ہیں،
نہ آسماں اس کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں سماتا۔ کسی اہل محبت نے کیا خوب کہا، اس نے کہا کہ جب طائر محبت اڑا، محبت کا شہباز اڑا، زمینوں کو دیکھا تو گزر گیا، آسمانوں کو دیکھا تو گزر گیا، جنت و دوزخ کو دیکھا تو گزر گیا، لوح و قلم کو دیکھا تو وہ گزر گیا، مگر بندہ مومن کے دل کو دیکھا، بندہ مومن کے دل پر اس شہباز محبت نے اپنے ڈیرے لگا لیے۔ ساری کائنات میں اس کا ڈیرا، اس کا بسیرا وہ کہاں ہے؟ بندہ مومن کے دل میں۔ وہ نہ زمینوں میں آسماتا ہے، نہ وہ آسمانوں میں سماتا ہے۔ فرمایا ایک مومن بندے کا دل ہے جہاں میں سما جاتا ہوں۔ گویا اگر میں آسان کروں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم زبان حال سے پوچھیں باری تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے، تیرا ایڈریس کیا ہے؟ فرمایا مومن بندے کا دل میرا ایڈریس ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا یہ جو دل ہے نا، یہ جو انسان کا من ہے، جو انسان کا دل ہے، انسان کا اندر ہے، اس کو ایسے نہ سمجھو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا، فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے، لبی وسط کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر رے باہو، حق دی رمز پچھاتی ہو، حضرت سلطان باہو وہ عظیم صوفی ہیں اور ان عظیم اولیاء اللہ میں سے ہے جنہوں نے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پایا۔ حضرت علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من سے کیا مراد ہے؟ اپنا قلب، اپنا دل، اپنی روح۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی حقیقت کو آشکار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تن ہے یہ رب سچے کا حجرہ ہے۔ یہ تن کیا ہے؟ اے تن رب سچے دا حجرہ۔ حضرت سلطان باہو کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ اے تن رب سچے دا حجرہ، یہ جو تیرا اندر ہے، یہ جو تیری روح ہے، جو تیرا دل ہے، جو تیرا باطن ہے، یہ رب سچے کا حجرہ ہے۔ یہ رب سچے کا حجرہ ہے، حجرے میں قیام کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو کیا ہی خوبصورت تخیل پیش کر رہے ہیں۔ پنجابی ماحول سے تعلق رکھنے والے تھے اور یہ سادہ ماحول کو سمجھنے والے تھے، دیہاتی ماحول کو، تو اس ماحول سے انہوں نے وہ مثال لی ہے۔ فرمایا اے تن رب سچے دا حجرہ، پا فقیرہ جھاتی ہو۔ یہ جو تن ہے یہ رب سچے کا حجرہ ہے، اور فرماتے ہیں فقیر اس کے اندر جھانک کے دیکھو، اس کے اندر جھانک کر دیکھو، اور جب اس کو تم جھانک کر دیکھو گے تو ساری کائنات تمہیں اسی میں نظر آئے گی۔ نہ کر منت خواج خضر دی، اندر آب حیاتی ہو۔ فرمایا کہ حضرت خواجہ خضر کو تلاش نہ کر، بلکہ تیرے من میں سب کچھ ہے، آب حیات تو تیرے اندر ہے، تو باہر کیا تلاش کر رہا؟ اندر آب حیاتی ہوں۔ فرمایا زندگی اور آب حیات تو تیرے من میں ہے، اپنے من کو تلاش کر، اپنے من کو ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ احباب ذی قدر، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوبصورت تخیل پیش کیا اور اس دل کی حقیقت کو واضح کیا کہ اے دل رب سچے دا حجرہ۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دل کے بارے میں جو تخیل پیش کیا ہے، حضرت سلطان باہو اس دل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دل دریا سمندر ڈونگے، کون دلا دیا جانے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندرو ڈونگے۔ یہ جو دل ہے نا، جسے اہل دل، اہل محبت دل کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جس کو ڈاکٹر دل کہتے ہیں، جس کو حکیم دل کہتے ہیں، وہ دل نہیں، وہ مکان دل ہے۔ دل کیا ہے؟ فرمایا وہ لطیفہ ربانی ہے، یہ روحانی شے ہے، یہ وجدانی شے ہے، یہ نورانی شے ہے، جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ وہ مکان ہے جہاں پہ خود خدا رہتا ہے۔ دل ایک مکان ہے، اور آپ مجھے بتائیں بڑا خوبصورت مکان ہو، بڑا اعلیٰ مکان ہو، بڑا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو، مگر مکان میں مکین ہی نہ ہو تو اس مکان کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ بڑی خوبصورت کوٹھی بنا لیں، بڑا اعلیٰ بنگلہ بنا لیں، مگر اس میں رہنے والا ہی کوئی نہیں، تو اس کو اتنا دیدہ زیب کرنے کا، زیب و زینت اس کو دینے کا، اور اس کو اتنا خوبصورت بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا، یہ رب سچے کا حجرہ ہے، اور آپ بڑا خوبصورت مکان بنا لیں، بڑی خوبصورت کوٹھی بنا لیں، مگر وہ صاف ستھری نہ ہو،
تو کیا وہاں کسی کا رہنے کو دل کرے گا؟ وہاں کوئی نہیں رہے گا نا اگر وہاں پہ صفائی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیہاتوں کی عورتیں جب گائے یا بھینس کا دودھ دھوتی ہیں تو برتن صاف ستھرا کر کے اس کو خوب مانج کے تو پھر اس برتن میں دودھ ڈالتی ہیں۔ اور ان دیہاتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، پتہ نہیں اس بات کا ان کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دودھ اللہ دا نور ہے، اینو گندے برتن وچ نہیں پانا، دودھ اللہ دا نور ہے۔ پتہ نہیں انہاں نور کتھوں کڈیا اور دا مطلب کی ہے، لیکن بات یہ بڑی خوبصورت ہے کہ گندے برتن میں وہ دودھ نہیں ڈالتی، گندے برتن میں وہ دودھ نہیں ڈالتی۔ تو حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں اے انسان، جو تیرا دل ہے نا یہ بھی رب سچے کا حجرہ ہے، اور اگر اس کو گندا کرے گا تو پھر اس دل میں خدا کیسے آئے گا؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس مکان میں مکین آئے، اس حجرے میں کوئی حجرے والا آئے، اور اس مکان میں کوئی رہنے والا آئے، تو اپنے دل کو پاک کر، اپنے دل کو صاف کر، اس کی صفائی کر۔ اور انسان کے دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو میرے حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے دل کے صاف کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضور فرماتے ہیں یہ 3 چیزوں سے صاف ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تلاوت کلام الہی سے یہ دل کا زنگ اترتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کثرت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے کثرت سے یہ دل کا زنگ اترتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کثرت ذکر موت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہمارے دل بھی جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، اور یہ اس قابل نہیں کہ یہاں مکین آ کے اپنا بسیرا ڈال سکے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو ظاہری دل ہے جسے ڈاکٹر دل کہتے ہیں، اس میں اگر کولیسٹرول انسان کا بڑھ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ دل کی دل کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے اس میں کمی بیشی آتی ہے تو انسان ڈاکٹرز کے پاس چلا جاتا ہے۔ دل کے وال کمزور ہو جائے انسان ڈاکٹرز کے پاس دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس دل کی انسان بڑی فکر کرتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو درد دل سے بچائے اور درد دل عطا کرے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب چنگی گل کر دے پہ ہو، نالے کہندے ہو درد دل سے بچائے اور نالے پہ آندے ہو درد دل عطا کرے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس ظاہری درد دل سے بچائے اور باطنی درد دل عطا فرمائے۔ تو حاضرین گرامی اگر ظاہری طور پر ہمیں اس دل میں پرابلمز ہو فوراً ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، مگر جو دل ہے جو لطیفہ ربانی ہے کہیں پر اس میں حسد کی جھاڑیاں لگی ہیں، کہیں پر بغض کی جھاڑیاں اگ رہی ہیں، کہیں پر اناد کی گھاس اگی ہوئی ہے اور کہیں نفرت کی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، تو کیا ان نفرت کی جھاڑیوں کو، اناد کی جھاڑیوں کو، بغض کی جھاڑیوں کو، حسد کی جھاڑیوں کو کیا اس دل سے ختم کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس ظاہری دل میں تھوڑی سی پرابلم ہو جائے تو ہم اس کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو حقیقی دل ہے اس میں بھی جہاں قدم قدم پر یہ جو جھاڑیاں لگی ہیں، یہ جو گھاس ہے نقصان دہ، حسد، بغض اور اناد کی صورت میں، آئیے اس کو صاف کریں تاکہ اس میں خدا نظر آئے۔ حاضرین گرامی آج ہم سارے اپنے چہرے کو بڑا خوبصورت رکھتے ہیں، اپنے چہرے کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگ چہرہ ہی تے ویکھدے نے، تو جس کو لوگ دیکھتے ہیں اس کو ہم بڑا خوبصورت کرتے ہیں۔ تو یہ جو دل ہے اس دل کو خدا دیکھتا ہے،
چہرہ لوگوں کی نظر میں رہتا ہے، تیرا میرا دل خدا کی نظر میں رہتا ہے۔ جو لوگوں کو دکھانا ہے اس کی صفائی کا تو بڑا اہتمام کرتا ہے، اور جس کو رب نے دیکھنا ہے اس کی صفائی کا بھی کبھی سوچا کہ نہیں سوچا؟ اللہ پاک ہمیں اپنے دل کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔